اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور کیا آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں کہ آپ بہت غریب ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو میں بتاتا ہوں کہ آپ غریب ہیں امیر ہیں۔ سب سے پہلے غریب وہ ہوتا ہے جو صبح کا کھانا کھاتا ہے اور رات کے بارے میں پریشان رہتا ہے کہ رات کا کھانا کہاں سے آئے گا۔ رات کا کھانا اگر کھا لیتا ہے تو صبح کے بارے میں پریشان رہتا ہے۔ انہیں ایک اگر کپڑے کی جوڑی پہنی ہوتی ہے نا تو پریشان رہتے ہیں کہ اگر یہ میلے ہو گئے، اگر یہ پھٹ گئے تو دوسری جوڑی کہاں سے آئے گی۔ لیکن امیر وہ ہوتا ہے جو صبح کا اگر کھانا کھاتا ہے تو رات کے بارے میں اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، رات کا کھانا کھاتا ہے تو صبح کے بارے میں انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ایک جوڑی پہنی ہوتی ہے تو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اگر یہ میلی ہو گئی، پھٹ گئی، تو وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس باقی کپڑے ہیں، تو وہ ہوتا ہے امیر۔ تو آپ الحمدللہ کہیں کہ آپ کو شام کے کھانے کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو جو کپڑے پہنے ہیں ان کے علاوہ بھی آپ کے پاس پوری کلیکشن ہے نا، تو سمجھے آپ امیر ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا۔ تو آپ خود سوچیں یار کہ آپ اپنے پسندیدہ بندے کو، پسندیدہ اپلیکیشن کو، پسندیدہ گیم کو اتنا زیادہ ٹائم دے پاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹے، کم سے کم آدھا گھنٹہ تو دے دیتے ہیں نا ہر روز۔ تو نماز 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ ہوتی ہے۔ اگر آپ دن میں آدھا سپارہ پڑھتے ہیں نا قرآن پاک کا، تو اسے سمجھ لیں آپ 10 منٹ دے دیتے ہیں، مطلب 1 گھنٹہ 10 منٹ لگتا ہے اس اللہ کو دے رہے ہیں جس نے آپ کو آنکھیں دی، جس نے آپ کو خوبصورتی دی، جس نے آپ کو ہر چیز دی، جس نے آپ کو سب سے بڑی چیز مسلمان گھرانے میں پیدا کی۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ تم کیا سوچتے ہو کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہارا دل نہیں کرتا؟ اللہ نے تمہارے دل پر مہر لگا دیا، وہ پسند ہی نہیں کرتا تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے۔ اور یقین کریں ہمارے لیے سب سے بدقسمتی کی بات ہے آج آپ کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اگر آپ کو نماز کا نہیں پتہ یا کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پتہ تو آپ سرچ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں اور وہ تمہاری چیزیں سامنے رکھی ہیں، لیکن تم ان نشانیوں کو ٹھکراتے ہو، میرے اللہ کے قرآن کو ٹھکراتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ٹھکراتے ہو، ہاں، اور یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ کیا اس لیے جاؤ گے کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو؟ ہرگز نہیں۔ تم نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور تم جنت میں جاؤ۔ جو شخص 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، وہ بھی جنت میں جائے۔ تو پتہ کیسے چلے کہ اللہ پاک بہت بڑا انصاف والا ہے؟ تم نے تو اس دنیا کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، ہاں، آخرت کے بارے میں تو بھول گئے، لوگوں میں گل مل گئے۔ کبھی سوچا ہے موت کے بعد کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ یہ لوگ، یہ ساتھ تمہارے تب تک ہیں جب تک تمہاری سانس ہے، بعد میں تمہارا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ آخرت میں نا خود اعمال کا حساب دینا ہوگا تمہیں، اور تمہارے چلے جانے کے بعد نا یہ لوگ ایک مخصوص وقت تک روئیں گے دھوئیں گے، بعد میں تمہیں بھول جائیں گے۔ تمہارے بچے اپنی ہنسی خوشی کی زندگی گزاریں گے اور تمہارے ہم سفر کو کوئی اور ہم سفر مل جائے گا، اور وہ شخص جو تم پر جان وارتا تھا، تمہارے لیے مرا کرتا تھا، اسے بھی کوئی اور مل جائے گا، تمہیں سب بھول جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا یہ بھی کہ تمہاری قبر کا نام و نشان تک بھی مٹ جائے گا۔ جب تم مر جاؤ گے نا تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، کسی کو قبر کی تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی۔ تمہارا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں، کہیں دیر نہ ہو جائے، سب کو جنازے کی فکر ہوگی۔ پہلے روتے تھے تمہارے مرنے کے افسوس میں، اب تمہارے چلے جانے کے بعد سب کو کھانے کی فکر ہوگی۔